کہیں گے ہاں رسول مر گیا. اچھا رسول تو مر گیا لیکن شہید زندہ ہے یا مردہ؟ رکوں گا نہیں, میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت تک جاؤں گا. لیکن یہ جو نوجوان دوست دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, تو فیصلہ ہو جائے, ہر گلی کوچے میں فیصلہ ہو جائے کہ رسول زندہ یا رسول مردہ, فیصلہ ہو جائے. اچھا تو نعوذ باللہ کہنے والوں نے کہا نہیں رسول زندہ نہیں. اچھا چھوڑو زندہ ہے یا نہیں, وہ میرا موضوع نہیں. شہید زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے. اچھا اس کو تو سب مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے. میں نے کہا بھائی کیوں مانتے ہو؟ کہا قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے کہ شہید زندہ ہے. ٹھیک, اچھا میں نے بھی مان لیا کہ شہید زندہ ہے. اچھا میں نے پوچھا ہاتھ جوڑ کے ملا سے کہ بھائی شہید کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا جو رسول اللہ کے حکم پہ گردن دے دے وہ شہید ہے. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جو رسول کے ایک حکم پہ عمل کر لے وہ تو زندہ ہو, اور خود رسول مر جائے, یہ کون سا اسلام ہے؟ عجیب لوگ ہیں. پہنچ رہا ہے پیغام مقام نبوت کے سلسلے میں. اچھا تو اب معصوم ہے معصوم نہیں ہے, زندہ ہے مردہ ہے, نوری مخلوق ہے نوری مخلوق نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ بشر ہیں یا نور ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ بشر ہیں یا نور ہیں, یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے. لیکن اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ میرا نبی بشر ہے یا نور. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد, ارجعی واپس آ جا. واپس کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. کیا کہہ رہا ہے؟ واپس آ جا. یہ نہیں کہا کہ آ جا محمد, آ جا نہیں, واپس آ جا. آ جا میں اور واپس آ جا میں فرق سب جانتے ہیں. امام بارگاہ میں آئے ہو, امام بارگاہ میں آئے ہو, گھر واپس جاؤ گے. امام بارگاہ میں آئے ہو, امام بارگاہ میں واپس نہیں آئے, امام بارگاہ میں آئے ہو. گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے. اللہ نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ حبیب تو آ جا, نہیں آ جا نہیں, واپس آ جا. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ محمد کا گھر زمین پہ نہیں ہے. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ میرے نبی کا گھر زمین پہ نہیں ہے, اس کا وطن ہے عرش الہی. تو اب بیعت نہ کرو کہ وہ خاکی تھا یا نوری, بھائی وہ عرش کا رہنے والا ہے. اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا, اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ بھائی سنتے جاؤ. چاہ رہا ہوں کہ آج مقام ختم نبوت سے روشناس کرا دوں. تو میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہنا. سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کو کیسا مانا جائے. تو بھئی ویسا مانو جیسا قرآن بتلا رہا ہے. قرآن مجید نے ابراہیم کا مقام بھی بتلایا, میرے نبی کا مقام بھی بتلایا, اور قرآن مجید نے آواز دی جاؤ دیکھنا. میں نے کہا نا کہ اولو العزم پیغمبر میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کیا بھول گئے؟ اذهب الی فرعون انہ طغی, سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ. اور یہ میری ایک خواہش ہے کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہوں مجلس کے اختتام کے بعد حوالے نوٹ کرو, اور جانے کے بعد ترجمے والے قرآنوں میں دیکھنا کہ میں نے کہیں ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. یعنی ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سے یہ طے کیا ہے بزرگوں نے کہ قرآن کافی ہے, تو ہم نے بھی کہا کہ دلیل قرآن ہی سے دیں گے, حدیث سے نہیں دیں گے. حدیث سپورٹ میں آئے گی, تائید میں آئے گی, لیکن دلیل قرآن ہی سے دیں گے. اب ذرا موسیٰ اور رسول کو دیکھنا. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ. اذهب الی فرعون انہ طغی. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال, یہ قال سمجھنا, قاف الف لام, قال. موسیٰ نے دعا مانگی, موسیٰ نے دعا کی. قال کے معنی ذہن میں رہے. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار, موسیٰ نے دعا مانگی, پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میرے کام کو آسان بنا دے, میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے
تاکہ لوگ میری بات ٹھیک ٹھیک سمجھ سکیں. سن رہے ہو نا موسیٰ کی دعا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اور پروردگار میرے خاندان سے اور میرے اہل سے مجھے ایک وزیر دے دے. ہارون آخی، اس کا نام ہارون ہے اور وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے؟ آرام سے سن لیا. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، پیراگراف یاد رکھو گے، لیکن نہیں، اب نوجوان دوستوں کے لیے لفظ لفظ الگ کر رہا ہوں. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے، اس کا نام ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے. تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک وہ اہل ہے، وہ میرے خاندان سے ہے، اس کا نام ہارون ہے، وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے. مالک اسے تو اسے میرا وزیر بنا دے. تو میں ہاتھ جوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ، نام بتلا رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، اہلیت کی گواہی دے رہے ہو، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی خود کیوں اپنا وزیر کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو موسیٰ یہی کہیں گے کہ مجھے سفارش کرنے کا حق تو ہے، خود بنانے کا حق نہیں ہے. تو جب معصوم نبی اپنا وزیر خود نہ بنا سکے تو گنہگار امتیوں کو یہ حق کس نے دے دیا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا بھائی رکے رہو، اس لیے کہ اب مقام ختم نبوت کی آیت پڑھوں گا اور تمہاری خدمت میں جملہ ہدیہ کروں گا، لیکن موسیٰ کی یہ دعا ذہن میں محفوظ رہے. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں. قالا کے معنی ابھی میں نے کیا بتلائے؟ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا کی. یہ ذہن میں رکھنا. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، ہارون، نام اس کا ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے. یہ سب لفظ میں نے اس لیے الگ الگ کیے ہیں کہ تم انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو. یہ ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا. اور اب وہ آیت پڑھوں گا جو ہزاروں مرتبہ تمہیں سنی ہے. قالا نہیں، قال رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رکے رہو خدا کی قسم. اب تو آیا ہوں میں اس آیت مبارکہ پر، اور زیادہ اس آیت مبارکہ پہ تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اب جو میں ترجمہ کروں گا اس ترجمے کو ذہن میں رکھنا. قال، حبیب دعا مانگ. موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی. قال، حبیب دعا مانگ. رب ادخلنی مدخل صدق، مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے. واخرجنی مخرج صدق، اور مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے. ہجرت کے وقت آئے تھے. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن ایک طاقتور انسان، نصیرہ مدد کرنے والا. قل، حبیب دعا مانگو. موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں اللہ کا حکم ہے حبیب دعا مانگو. اچھا اب میں مالک سے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار تجھے تو معلوم ہے نا کہ تیرے حبیب کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، تو دے دے. یہ زبردستی کیوں کہ دعا مانگو جب دوں گا. دعا مانگو، یہ دعا کیوں منگوا رہا ہے؟ کہا یہی تو بتلانا تھا کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو رسول اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سنتا جاؤ. سنتا جاؤ. بھائی سنتے جانا. تو فرق سمجھ میں آ گیا موسیٰ میں اور محمد رسول اللہ میں. موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی اور میرے رسول نے حکم الہی سے دعا مانگی. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پڑھے لکھے مجمع کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی کس نے انکار کیا ہے یا اللہ مدد سے؟ آج تک کسی نے انکار کیا نہیں کیا. بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ کی، کسی نے انکار دنیا میں نہیں کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی. یعنی ہم اس کے بعد دو مددیں اور تسلیم کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. نعوذ باللہ. سپریم ہے اللہ سپریم ہے.
اب ذرا آیت پہ توجہ کرنا، خدا کی قسم تم بہت پڑھے لکھے ہو نا، تو اب ایک جملہ کہنے لگے بھائی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہے نا تم نے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. نصیر کے معنی مددگار. تو رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میرے رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے، تاکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت رسول بن جائے، سنت رسول بن جائے. وجل بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن کے معنی طاقتور، نصیرہ کے معنی مدد کرنے والا، اپنے پاس سے ایک طاقتور مدد کرنے والا مجھے دے دے. سن لیا تم نے؟ اب موسیٰ اور محمد کا فرق دیکھنا. چلو موسیٰ کی دعا کی طرف، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر میں اب یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن رکے رہنا. وجعل موسیٰ کی دعا، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے. اچھا موسیٰ نے کہاں سے وزیر مانگا ہے؟ خاندان سے. تو موسیٰ کا وزیر آئے گا خاندان سے. اور اب میرے محمد کی دعا سننا، وجعل بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے. میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، جاؤ ترجمے والے قرآنوں میں دیکھنا، من لدن کا مالک مدد کرنے والا دے اپنے پاس سے. تو فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ کا مدد کرنے والا موسیٰ کے خاندان سے آئے گا، اور محمد کا مدد کرنے والا اللہ کے پاس سے آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ مدد کرنے والے کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا. توجہ رہے.